اب آپ کے سامنے حجت الاسلام والمسلمین قبلہ علامہ ظہور حسین خان صاحب خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد آغا شفا نجفی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ قبلہ کی آمد پر بلند تر صلوات پڑھیں۔ امام زمانہ کے ظہور کے لیے ایک مرتبہ پھر بلند تر صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن مع علي وعلي مع القرآن۔ صلوات۔ مومنین کرام، ماہ مبارک رمضان کے جن لمحات سے ہم گزر رہے ہیں، قرآن صامت نازل ہو رہا ہے اور قرآن ناطق اس جہان کو چھوڑ رہا ہے۔ صامت کی آمد، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یقیناً ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور علی ابن ابی طالب اسی شب قدر کو یہاں سے اٹھا لیا۔ مصیبت کے لحاظ سے آج کا دن عاشور سے کم نہیں۔ زینب یتیم ہو گئی، ام کلثوم یتیم ہو گئی، حسنین یتیم ہو گئے، پورا جہان یتیم ہو گیا۔ میرے بھائیو، قرآن اور علی علیہ السلام میں بڑا جوڑ ہے، اتنا جوڑ ہے
کہ سید الانبیاء کو کہنا پڑا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس کا کیا مطلب ہے قرآن علی کے ساتھ ہے؟ فرمایا اگر تم دروازہ قرآن پہ جاؤ گے قرآن تمہیں علی دے گا۔ علی عطائے خدا ہے، علی عطائے قرآن ہے۔ جذبات کی وجہ سے ہم دروازے علی پہ نہیں گئے، حکم خدا کی وجہ سے دروازے علی پہ گئے۔ قرآن نے کھل کے ہمیں بتایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ لوگو تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور تمہارا ولی وہ ہے جو نماز پڑھتے ہوئے حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ نص قرآنی ہے، اللہ کو بھی جہان جانتا ہے، رسول اللہ کو بھی دنیا جانتی ہے۔ تیسری ہستی کے اوصاف کو بیان کیا کہ وہ ہے تمہارا ولی جو نماز پڑھتا ہے، رکوع میں جاتا ہے تو زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مسلم انبیاء نے بھی دی، مومنین کرام نے بھی دی، لیکن یہ بات میں چیلنج سے عرض کر سکتا ہوں، کوئی وہ دکھاؤ جو نماز پڑھتے ہوئے زکوٰۃ دے رہا ہو۔ حالت نماز میں زکوٰۃ سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اور کوئی نہیں۔ تو جب کوئی اور ہے ہی نہیں تو پھر علی ولی اللہ بدعت کیسے؟ میرے بھائیو، حکم قرآن ہے کہ تمہارا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ جب ہے ہی وہ ہستی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو پھر علی ولی اللہ اسی آیت کا ترجمہ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، محمد۔ تمہارا ولی اللہ ہے، ہم نے اللہ کی ولایت کا اعلان کیا۔ تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے، ہم نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ تمہارا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ علی کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آیا، ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ اگر عقیدہ عین
مطابق قرآن ہے کسی مذہب کا تو وہ شیعہ علی ابن ابی طالب ہے. یا علی ولی کی ملا کے اسیر بیٹھے ہیں, علی ولی کی ملا کے اسیر بیٹھے ہیں, لگتا ہے جس پہ بیٹھے ہیں سب بات زمین بیٹھے ہیں. الحمدللہ. یہ دعائیں ہیں بطول زہرا کو پرسا دینے, ہمیں شبیر بیٹھے ہیں. علی دعائیں کعبہ میں دیوار میں پڑ گئی, لکیر اسی لکیر کے فقیر بیٹھے ہیں. دانے چپ کے پورے نال وقت کیسا والا کھنا رہے ہیں. قرآن نے ہمیں علی دیا ہے. پیغمبر خدا نے بھی فقط اعلان کیا ہے, کیونکہ نظام ہی ایسا ہے کہ خلافت کو اللہ معین کرتا ہے, نبی بھی نہیں, فرشتے بھی نہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مدینے کے چند بندوں کے اجماع سے خلیفے بنتے ہیں, خدا تو فرشتوں کے اجماع کو بھی خلافت کے مسئلے میں ٹھکرا دیتا ہے. نہیں سمجھ آتی. یا تو پھر خلافت یہی اقتدار ہے ظاہری, اگر خلافت کا کوئی معیار ہے اور یقیناً ہے کہ یہ منصب الہی ہے تو پھر اللہ جسے معین کرے گا وہی خلیفہ ہے, نہ بندے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا علی. یقین کرو وہ ایک ہم بچپن میں ربائی پڑھتے سنتے آئے ہیں, اس میں ایک جملہ تھا کہ اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے. یقین کرو کبھی ایسے جملے شاعر کی زبان پہ آتے ہیں کہ سید الانبیاء کو بھی کہنا پڑتا ہے اس شاعر کی زبان پہ روح قدس بول رہا ہے. کبھی ایسا اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے. بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام یکجا کیے جائیں تو علی بنتا یا علی. اور یہ حقیقت ہے, سید الانبیاء نے واضح فرمایا تھا آدم کی صفوت, ابراہیم کی خلت, موسیٰ کی ہیبت, عیسیٰ کا زہد و تقوی, اگر سب کو اکٹھا دیکھنا ہو فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. پھر علی کے چہرے کی طرف دیکھ لو, سب کچھ نظر آئے گا. آدم کی صفوت بھی نظر آئے گی, ابراہیم کی خلت بھی نظر آئے گی, موسیٰ کا رعب و دبدبہ بھی نظر آئے گا, عیسیٰ کی ہیبت اور زہد و تقوی بھی آپ کو نظر آئے گا. فقط علی کی طرف دیکھو. تو میرے بھائیو اور بزرگوں, قرآن نے دیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں سید الانبیاء کی سیرت, یقین کرو حضرت کی سیرت کا ایک بہت بڑا باب ایسا ہے کہ جس میں سید الانبیاء نے ہر مقام پہ لوگوں کو علی دکھایا ہے.
لگتا ہے نبوت کے فرائض میں سے یہ چیز تھی، نبوت کے فرائض سے تھا، کیونکہ جتنے انبیاء گزرے ہیں سب نے اپنے بعد والے آنے والے کا تعارف کرایا ہے، یہ سنت انبیاء ہے۔ موسیٰ ہارون کا تعارف کراتا ہے میرے بھائی، یعقوب یوسف کا تعارف کراتا ہے، نظام ہی ایسا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر خدا نے ولادت امیر المومنین سے ہی علی ابن ابی طالب کا تعارف شروع کرا دیا تھا۔ یا علی، بلکہ اگر آپ غور کریں تو جو امیر المومنین کے بابا ہیں جناب ابو طالب، انہوں نے تو علی کی ولایت کا اعلان اس وقت کیا تھا جب پیغمبر خدا دنیا میں آئے تھے۔ سید الانبیاء کی جب ولادت ہوتی ہے تو جناب فاطمہ بنت اسد پاس ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں ابو طالب، آج کا بچہ تو عجیب نورانی تھا کہ رات کے عالم میں مدینہ میں اس کی آمد ہوتی ہے اور ہم نے مدینہ میں بیٹھ کے اس کے نور کی وجہ سے شام کے محلوں کے میناروں کے کنگروں کو دیکھا۔ مکہ کہاں اور شام کہاں؟ یہ بات علی کی اماں کہتی ہے۔ جناب ابو طالب عجیب جواب دیتے ہیں، فاطمہ اتعجبین من ذالک، تو اس پہ تعجب کر رہی ہے؟ 30 سال صبر کر، ابو طالب تیری عظمت کو سلام، تیرے علم پہ قربان، مدت معین کر کے بتا رہے ہیں فاطمہ 30 سال صبر کر، تیرے ہی بطن سے اس کا وسیع پیدا ہوگا۔ یہ آئے نہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ جناب ابو طالب پیغمبر خدا کے پیدا ہوتے ہوئے ہی اس محمد کی رسالت کے بھی قائل ہیں، اور جو علی 30 سال بعد دنیا میں آنا ہے اس کی ولایت کے بھی قائل ہیں۔ 30 سال صبر کرو، تیرے ہی شکم سے اس کا وسیع پیدا ہوگا۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ تم کلمے میں کیا کہتے ہو، علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ۔ شاید ابو طالب والا جملہ خدا بند عالم نے کلمے کا جز بنا دیا۔ اس آیت کی بات جناب ابو طالب نے کی تھی، اس کا وسیع پیدا ہوگا۔ اب امیر المومنین دنیا میں آتے ہیں۔ یہ بھی ایک تاریخ میں ایک بات ہے کہ پیغمبر خدا کے دور میں صحابہ کرام کی ایک پارٹی ایسی تھی جس کو شیعہ علی ابن ابی طالب کہا جاتا تھا۔ آج کا جاہل بدبخت تو کہتا ہے نا یہ ابن سبا کے ماننے والے ہیں۔ یہ جہالت ہے اس بدبخت کی، ورنہ پیغمبر خدا کی زندگی میں صحابہ کرام کی ایک پارٹی تھی جن کو شیعہ علی ابن ابی طالب کہا جاتا تھا، جن میں ابو ذر تھے، سلیمان تھے، مقداد تھے۔ یہ شیعہ علی علیہ السلام کے عنوان سے مشہور تھے۔ یہی تو تھے کہ جن کو دیکھ کے سید الانبیاء فرماتے تھے یا علی انت
وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، علی تو بھی کامیاب ہے، تیرے شیعہ بھی کامیاب ہیں۔ اگر نہیں تھے تو سید الانبیاء نے کس کو شیعہ علی کہا؟ ان کا وجود تھا، امیر المومنین کی پارٹی، پیغمبر خدا کے صحابی تھے، امیر المومنین کے شیعہ تھے۔ ایک دن آ گئے پیغمبر خدا کی خدمت میں کہ مولا، آج تک جو کچھ لوگوں نے علی علیہ السلام کے خلاف بیان کیا ہم نے برداشت کیا، آج کل ایک نیا پراپوگنڈا ہے جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، چاہتے ہیں مر جائیں اور یہ امام کے خلاف باتیں نہ سنیں۔ سید الانبیاء نے فرمایا میرے نیک صحابہ کیوں پریشان ہو گئے ہو، بیٹھو نا میرے ساتھ بات کرو، کیا پراپوگنڈا ہے؟ مولا آج کل صحابہ میں ایک بات چل رہی ہے کہ علی علیہ السلام جب اسلام لائے تھے بقول ان کے تو بچے تھے، 10-12 سال کا بچہ، اس کے اسلام کا کیا وزن ہے؟ وزنی اسلام تو ان کا ہے کہ کوئی 40 سال کے بعد لایا، کوئی 60 سال کے بعد لایا، کوئی 70 سال کے بعد لایا، علی تو بچہ تھا۔ کہا بس یہی بات تھی؟ کہا مولا یہ بات تھوڑی ہے۔ فرمایا بیٹھو، نبی تمہیں حقیقت بتاتے ہیں۔ بیٹھ گیا مجمع صحابہ کا، بڑے غور و خوض سے سننے لگے۔ حضرت نے فرمایا وہ جو کہتے ہیں کہ علی کا 9 سال کا اسلام اور ایمان قبول نہیں، ان کو یہ کہنا کہ جب عیسی ابن مریم کی ولادت ہوئی تھی اور کھجور کے نیچے عیسیٰ کی آمد ہوئی تھی اور قوم مریم گئی تھی اور انہوں نے مریم کے خلاف زبان کھولی تھی، تو عیسیٰ بولے تھے کہ خبردار میری ماں کی عصمت کے خلاف بات نہ کرنا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں عبد خدا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں۔ عیسیٰ اس وقت چند گھنٹوں کا تھا، عیسیٰ چند گھنٹوں کا ہے، قرآن اس کے ایمان کو قبول کر رہا ہے، عیسیٰ کا چند گھنٹوں کا ایمان قبول ہے، علی کا 9 سال کا بھی نہیں۔ فرمایا یہ ان کو جواب دینا، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ جب مادر علی ابن ابی طالب علیہ السلام وقت ولادت مولا متقیان تشریف لائیں بیت اللہ اور بی بی نے طواف شروع کیا، مقام مستجار پہ پہنچی، وہاں بی بی نے دعا شروع کی۔ دعا کیا تھی؟ اللہم انی مومنۃ بک وبکتبک وبرسلک، خدایا میں تیرے اوپر بھی ایمان لائی، تیرے نبیوں پہ بھی ایمان لائی، تیرے رسولوں پہ بھی ایمان لائی،
تیرے اس گھر پہ بھی ایمان لائی، اس گھر کے بنانے والے ابراہیم و اسماعیل پہ بھی ایمان لائی، میں تیرے اس ولی پہ بھی ایمان لائی جو میرے شکم میں ہے۔ بابا نے ولادت سے 30 سال پہلے علی ولی اللہ پڑھا تھا، اماں ولادت سے پہلے علی ولی اللہ پڑھ رہی ہے۔ اے علی، خدایا تجھے تیری اپنی ذات کا واسطہ، تجھے تیرے نبیوں کا واسطہ، تجھے تیرے رسولوں کا واسطہ، تجھے تیرے ملائکہ کا واسطہ، تجھے تیری آسمانی کتابوں کا واسطہ، تجھے تیرے اس بیت عتیق کا واسطہ، بنانے والوں کا واسطہ، تجھے تیرے اس ولی کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے۔ میرے اوپر یہ وقت آسان فرما دے۔ مادر علی تیرا شکریہ، تو نے ہمیں مانگنے کا ڈھنگ بتایا۔ دعا مانگنے کا ڈھنگ یہی ہے میرے بھائیو، اللہ کو واسطہ دو اس کے پیاروں کا، یہی طریقہ ہے دعا مانگنے کا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، ابھی دعا مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ دیوار کعبہ نے مسکرا کے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ بی بی اندر چلی گئی، دیوار پھر بند ہو گئی، کوشش کی گئی کہ وہ چابیاں لگائیں لیکن نہیں تالا کھلتا۔ ابو طالب مطمئن، سید الانبیاء بھی مطمئن۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، اس حالت میں کوئی خاتون کھڑی ہو دعا مانگ رہی ہو اور سامنے سے دیوار پھٹ جائے، وہ اندر نہیں جاتی، پیچھے ہٹتی ہے، فاطمہ کا اندر جانا بتاتا ہے کہ اللہ نے مجھے دعوت دی ہے۔ ورنہ دیوار گرنے لگے انسان پیچھے بھاگتا ہے، لیکن سمجھتے ہیں نظام کیا ہے، نظام کیا ہے، تو کہا دروازے سے ہی اندر آ جاتی تو میرے بھائیوں چابی کلید بردار تو جناب ابو طالب تھے، بی بی اگر دروازے سے آتی تو سارے یہی بکتے کہ اپنے ہاتھ میں چابی تھی، لہذا دروازے کھول کے گھر والی کو اندر داخل کر دیا، تالوں میں چابی لگ نہیں رہی، اللہ نے دیا در کھول کے بتایا کہ علی نے آنا ہی میرے گھر میں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں فاطمہ اندر گئی، دروازے بند، 3 دن گزر گئے۔ ظاہر ہے ایسی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے، پورا حجاز بیت اللہ کے ارد گرد ہے، وحی ہوتی ہے جا تیری رسالت کا گواہ آ چکا ہے۔ سید الانبیاء چلے، جناب ابو طالب چلے، دروازے پہ نہیں گئے، پھر وہیں کھڑے ہو گئے جہاں سے فاطمہ اندر گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دوبارہ دیوار کعبہ مسکرائی، بی بی عالم باہر تشریف لے آئیں، ان کے ہاتھوں پہ ایک بچہ تھا، کأنہ فلکۃ قمر، گویا کہ 14ویں کے چاند کا ٹکڑا تھا۔ میرے بھائیوں یہ حسن سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، ورنہ چاند میں اگر حسن ہے تو علی کی ولایت کے صدقے،
ایک سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے وہاں چاند کا ٹکڑا ہے۔ میرے بھائیوں، امیر المومنین کے حسن کے مقابلے میں چاند کی کیا ویلیو؟ میرے بھائیوں، الحمدللہ خدا سب کو لے جائے۔ ایسا ہے، شاہ صاحب صحیح فرما رہے ہیں، ہمارے ساتھ گئے، خدا ان کو بھی دوبارہ لے جائے اور ہم سب کو لے جائے۔ مقام مستجار اب بھی بول کے بتاتا ہے کہ یہاں سے علی کی ماں اندر گئی، بی بی کے ہاتھوں پہ ایک بچہ، اور آتے ہوئے بی بی نے لوگوں کو جب دیکھا تو فرمایا ایھا الناس من مثلی، او لوگوں مجھے بتاؤ مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بی بی عالم نے بتایا کہ مادر عیسیٰ علیہ السلام وقت ولادت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب گئی تھی، لیکن حکم ہوا تھا مریم یہاں نہیں، او کھجور ہے خشک، اس کے نیچے عیسیٰ کی آمد ہوگی، تجھے بھوک لگے تو کھجور پہ ہاتھ مارنا، خشک کھجور تازہ کھجوریں تیرے اوپر گرائے گی، قرآن یہی کہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا، بی بی نے کہا بتاؤ مجھ جیسا کون؟ دروازے بند تھے، اللہ نے نیا دروازہ کھولا، میں 3 دن بیت اللہ کے اندر رہی، جنت کے پھل کھاتی رہی۔ عیسیٰ ابن مریم نے تو دنیا کی کھجوریں کھائی تھیں، عیسیٰ کے موجے سے خشک کھجور پہ تازہ لگ گئی تھی، لیکن تھی تو دنیا کی کھجور۔ لیکن علی کی اماں 3 دن اندر رہی، جنت کے پھل کھاتی رہی۔ پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا اماں، اور یہ علی کی اماں کا شرف ہے کہ نبی فاطمہ بنت اسد کو اماں کہتے تھے، فرماتے تھے ماں والی کمی فاطمہ بنت اسد نے پوری کی ہے، اور ان کے جانے کے بعد وہ کمی میری زہرا نے پوری کی۔ اس لیے زہرا کے لقب میں سے بھی امو ابیہا کے القاب موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کہا مجھے دو۔ پیغمبر خدا فرماتے ہیں میرے نیک صحابہ، علی میرے ہاتھوں پہ آئے، علی نے آنکھیں کھولی جو پہلے نہیں کھول رہے تھے، میرے چہرے کی زیارت کی، اس کے بعد میں نے کیا کیا؟ مجھے سلام کیا علی علیہ السلام نے، میں نے اپنی زبان علی کے منہ میں ڈالی۔ یا علی، میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ فقط زبان نہیں تھی بلکہ علم نبوت و رسالت سینہ امامت میں منتقل ہو رہا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں لوگو زقنی رسول اللہ زقن زقا، پیغمبر خدا نے مجھے علم اس طرح عطا کیا ہے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو چوگ دیتا ہے، جو دانا ہوتا ہے اٹھا کے سیدھا اپنے بچے کے منہ میں دیتا ہے، جو بھی وحی الہی ہوئی نبی نے مجھے عطا کی۔ میرے بھائیوں، پیغمبر خدا فرماتے ہیں جب علی نے میری زبان چوسی نا، اس کے بعد عرض کرتے ہیں اقرأ یا رسول اللہ، رسول اللہ اجازت ہے علی کچھ پڑھے؟ اللہ اکبر، ہاں پڑھو۔ فرمایا علی نے صحف آدم کو پڑھا، تورات کو پڑھا، زبور کو پڑھا، انجیل کو پڑھا، صحف ابراہیمی کو پڑھا، اور اس انداز میں پڑھا۔ حضرت فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، اگر وہ نبی ہوتے جن پہ یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں تو سب کہتے علی ہم سے ان کتابوں کا زیادہ عالم ہے۔ اس کے بعد حضرت نے قد افلح المؤمنون کی تلاوت کی۔
کہ سورہ مومنون کی پہلی آیت کہ یقیناً مومن کامیاب ہو گئے، پیغمبر خدا نے فرمایا واللہ بولایتک یا علی ابن ابی طالب، مومن کامیاب تو ہے لیکن یا علی تیری ولایت کے صدقے کامیاب ہے۔ ولایت علی کے بغیر تو ایمان کامل نہیں ہے، کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ پھر کہا ہم نے اٹھایا، لے آئے علی علیہ السلام کو گھر میں۔ اب جب گھر میں آئے تو اب نام کیا رکھیں؟ ماں کہہ رہی ہے حیدر رکھ دو، فیملی کا کوئی بندہ کہتا ہے حرب رکھ دو۔ ابو طالب تیری رائے کیا ہے؟ کب میری رائے پوچھنا ہے تو پھر کیوں نہ اسی سے نام پوچھا جائے جس کے گھر میں آیا ہے۔ انتہا ہے ایمان ابو طالب، انتہا ہے میرے بھائیوں کہ کیوں نہ اسی سے پوچھیں جس کے گھر میں آیا ہے۔ دوبارہ یہ وفد چلا، سید الانبیاء فرماتے ہیں کہ میں جناب ابو طالب، جناب فاطمہ بنت اسد آئے، جناب ابو طالب اسی مقام مستجار پہ کھڑے ہو کے دعائیہ جملہ کہا، یا رب ذل غسق الدجی والقمر المبتلج المزی بین لنا من حکمک المقضی ماذا تری فی اسم ذی الصبی۔ اے میرے رب، اے سیاہ رات کے رب، اے چاند کے رب، اے چمکتے ہوئے سورج کے رب، ذرا بتا تو صحیح اس بچے کے نام کے بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ اس دعا کو پھر سننا میرے بھائیوں، یا رب ذل غسق الدجی والقمر المبتلج المزی بین لنا من حکمک المقضی ماذا تری فی اسم ذی الصبی۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں کہ ابو طالب کی دعا یہاں تک پہنچی تھی، آسمان سے ایک سبز تختی نازل ہوئی جس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا، خصصتما بالولد الزکی الطاہر المنتجب الرضی اسمہ من شامخ علی، علی اشتق من العلی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ خصصتما بالولد الزکی، اے ابو طالب، اے فاطمہ بنت اسد، خدا نے تمہیں زکی بیٹا دیا ہے، زکی بیٹا دیا ہے۔ کتنا زکی ہے؟ خود کہتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ الف باب من العلم وانفتح لی من کل باب الف باب۔ پیغمبر خدا نے آخری ٹائم مجھے 1000 باب علم کے عطا کیے، 1000 باب جب میرے ذہن میں آئے، ہر باب سے 1000 باب کھل گیا۔ اب 1000 کو 1000 کے ساتھ ضرب دے کے بتاؤ، کیا کوئی علم ایسا ہے جو علی نہ جانتا ہو؟ خدا نے تمہیں زکی بیٹا دیا ہے، خصصتما بالولد الزکی الطاہر، جو پیدا ہی پاک ہوا ہے۔ امام کی یہ خصوصیت ہوتی ہے، پیدا ہی پاک ہوتا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، پیغمبر خدا نے کہا تھا ام فاضل میرا بیٹا مجھے دو، کہا ہم نے ابھی تک غسل نہیں دیا۔ حضرت نے فرمایا انت تغسلینا، کیا آپ اسے غسل دیں گے؟ خدا نے اس کو پیدا ہی پاک کیا ہے۔
طاہر المنتجب نجیب الطرفین ہے، بابا کی طرف سے بھی نجیب ہے، ماں کی طرف سے بھی نجیب ہے، المنتجب الرضی، یہ پیدا ہی مرتضی ہوا ہے، اس کو رضی اللہ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ ہے ہی مرتضی، یہ ہے ہی مرتضی۔ پھر کہا اسم کے بارے میں پوچھا ہے، نام اسمہ من شامخ علی، اس کا بہترین نام علی ہے، علی اشتق من العلی، میں علی عظیم ہوں، میں نے اپنے نام سے اس کا نام علی رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآلہ یا علی، اسمہ من شامخ علی۔ اب پیغمبر خدا فرماتے ہیں ان کو کہو علی جب پیدا ہی ہوئے تھے تو اللہ کی توحید اور میری رسالت اور اپنی ولایت کی گواہی دی تھی۔ میرے بھائیوں، عالم اسلام کا ایک مسئلہ ہے کہ چھوٹے بچے کے بارے میں پتہ کرنا ہو کہ اس کا مذہب کیا ہے، تو سب نے لکھا ہے کہ جس کے ساتھ رہتا ہے جو اس کا مذہب ہے، بچے کا وہی مذہب ہے، جس کو طبیعت کہا جاتا ہے۔ توضیح المسائل میں پڑھ لیں، مطہرات میں سے ایک طبیعت ہے کہ بچہ اس کے مذہب کا پتہ کرنا ہے، تو کیا کیا جائے؟ ابھی تو وہ نابالغ ہے، فرض کرو ان چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے، تو کہاں سے پتہ کرے؟ سب نے لکھا ہے جس کی زیر سرپرستی ہے، سرپرست کو دیکھو، جو سرپرست کا مذہب ہے وہی اس بچے کا مذہب ہے۔ تو میں سوال کر سکتا ہوں، اور 9 سال بعد کی رٹ لگانے والے مجھے بتا تو صحیح، علی کس کی سرپرستی میں پروان چڑھے؟ پوری دنیا جانتی ہے کہ بچپن سے لے کر شباب تک پیغمبر خدا کے ساتھ علی رہے، جو مذہب نبی کا ہے وہی مذہب علی کا ہے۔ حتیٰ اعلان نبوت سے پہلے بھی جس ملت ابراہیمی پہ سید الانبیاء تھے اسی پہ علی المرتضیٰ ہیں، اور اگر اسی کلیے کو دیکھا جائے تو میں یہ بھی سوال کر سکتا ہوں کہ پیغمبر خدا کی سرپرستی کس نے کی؟ اور جناب ابو طالب کے بارے میں زبان درازی کرنے والے پیغمبر خدا ابو طالب کی سرپرستی میں پروان چڑھے ہیں۔ جو مذہب ابو طالب کا ہے وہی پیغمبر خدا کا ہے، وہی علی المرتضیٰ کا ہے۔ یہ تو بعد والی باتیں ہیں، بعد والی باتیں ہیں، ورنہ پیدا ہی ہوتے ہیں تو اللہ کی توحید اور میری رسالت اور اپنی ولایت کی گواہی دیتے ہیں علی ابن ابی طالب۔ حقیقت یہ ہے، بڑے خوش ہوئے صحابہ کرام، اٹھ کے جانے لگے، فرمایا نہیں، حدیث کا تتمہ بھی سن کے جاؤ، ان اللہ خلق الجنہ لمحب علی ابن ابی طالب وخلق النار لعدو علی ابن ابی طالب۔ خدا نے جنت علی کے محبوں کے لیے پیدا کی ہے اور جہنم علی کے دشمنوں کے لیے پیدا کی ہے۔
جہنم نام ہی علی کی دشمنی کا ہے. اس لیے تو خلیفہ ثالث بھی ثانی بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سید الانبیاء سے سنا تھا لَوِجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ. او دنیا والو، اگر دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی خدا جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جہنم دشمن علی کے لیے ہے، اور ادھر تو بعد میں جا کے جلے گا نا. علی والے کو دیکھ کے بھی جل جاتا ہے. یقین کرو، آپ کے وجود کو دیکھ کے جل جاتا ہے. اس کے لیے تو یہ دنیا میں جہنم آ گئی ہے، تب ہی تو تیرے وجود کو برداشت نہیں کرتا. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، پیغمبر خدا کا حقیقی جانشین علی ابن ابی طالب، اور پیغمبر خدا نے ولادت سے ہی امیر المومنین کا تعارف کرانا شروع کیا تھا. لوری دیتے تھے تو کہتے تھے ھذا اخی و وصی و وزیری و مشیری، یہی تو میرا بھائی ہے، یہی میرا وزیر ہے، یہی میرا خلیفہ ہے. لوری میں یہ جملے کہتے تھے حضرات. اس کے بعد آپ دیکھیں شیب ابی طالب میں دیکھیں، تاریخ شاہد ہے ابو طالب کی تربیت. 3 سال میرے بھائیوں اور بزرگوں شیب ابی طالب میں محصور رہنا. لیکن سب مورخین نے لکھا ہے کہ جب رات کا پہلا حصہ ہوتا تھا نبی کو ایک بستر پہ سلاتے، علی کو دوسرے بستر پہ سلاتے. جب رات ڈھل جاتی علی نبی کے بستر پہ، نبی علی کے بستر پہ. یا علی، پوچھا جاتا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہتے زمانہ دشمن ہے میرے محمد کا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ محمد کی رسالت کے قائل ہیں جناب ابو طالب، ورنہ کوئی بھی اپنے بھتیجے پہ بیٹوں کو قربان نہیں کرتا. ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا زمانہ دشمن ہے. ہو سکتا ہے کسی نے سوتے ہوئے نبی کو دیکھ لیا ہو اور رات کو شب خون نہ مارے. میں علی کو وہاں سلا دیتا ہوں کہ علی ذبح ہو جائے، نبی بچ جائے. اور یہی تربیت تھی جس کا اثر آپ نے دیکھا شب ہجرت. نبی کے بستر کے سونے کا عادی امیر المومنین، جب پیغمبر خدا نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے میں ہجرت کر جاؤں اور آپ میرے بستر پہ سو جائیں، ذرا بھی نہیں گھبراتے. یہی کہتے ہیں مولا اگر میں سو جاؤں تو آپ کی جان محفوظ رہے گی. علی تیری عظمت کو سلام. صلوات پڑھیں امام کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیوں نہیں؟ اللہ کا یہی حکم ہے. تاریخ شاہد ہے امیر المومنین نے سجدہ شکر ادا کیا، سجدہ شکر ادا کیا. اور اسلام میں یہ پہلا سجدہ شکر ہے جو علی ابن ابی طالب نے اپنی شہادت کی بات پہ کیا کہ میں قربان ہو رہا ہوں نبی پہ. اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اور میرے بھائیوں یہی تو فرق ہے علی اور غیر علی میں. قرآن ہمیں کہتا ہے، ہم کیوں کہتے ہیں کہ انبیاء سے افضل ہے پیغمبر خدا کے علاوہ، مگر ہم دیوانے ہیں؟ نہیں، کردار علی ہی ایسا ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم کہیں کہ پیغمبر خدا کے علاوہ سب سے افضل ہے علی ابن ابی طالب. قرآن یہی کہتے ہیں. جب جناب خلیل الرحمن کہتے ہیں کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، او میرے اسماعیل میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. یہ نہیں کہتے کہ بابا یہ تو خواب کی بات ہے،
کیونکہ اسماعیل بھی جانتے ہیں کہ نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، حکم خدا ہوتا ہے، وحی الہی اور الہام الہی ہوتا ہے۔ جواب کیا دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا جو اللہ کا امر تمہیں دیا گیا ہے کر گزرو، مجھے تم صابروں سے پاؤ گے۔ قرآن کی آیت ہے میرے بھائیو، صبر مصیبت پہ ہوتا ہے، شکر نعمت پہ ہوتا ہے۔ اسماعیل نبی ہے لیکن مر جانے کو مصیبت سمجھ رہا ہے اور کہتا ہے میں صبر کروں گا۔ علی اللہ کا ولی ہے جو کہتا ہے میں شہید ہو گیا تو شکر خدا ادا کروں گا، شکر ادا۔ پھر اتنے مطمئن ہو کے سوئے۔ شیطان بڑا شیطان شیطنت والا ہے نا، لیکن یہاں یہ بھی نہ سمجھ سکا کہ علی سوئے ہیں یا نبی سوئے ہیں۔ شیطان کو بھی پتہ نہیں چلا میرے بھائیو، ورنہ وہ نجدی کی شکل میں آیا ہوا تھا، ساری رات اپنا ووٹ تو دیتا رہا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ اگر بدبخت کو پتہ ہوتا کہ یہ علی سوئے ہیں فوراً کہتا نبی تو ہے نہیں، علی ہے، چھوڑو کوئی اور کام کرو۔ لیکن پتہ چلتا ہے پوری رات شیطان کو بھی پتہ نہ چلا کہ علی سویا ہے یا نبی سویا ہے۔ لیکن اتنا تو ہے نا کہ بڑے مطمئن ہو کے سو گئے۔ ایمان ہے نا آپ کا کہ علی شب ہجرت بستر پیغمبر پہ سو گئے؟ ایمان ہے نا، سوئے تھے نا۔ پس جو سو جائے وہ خدا نہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ہستی جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ علی کا اللہ ہے۔ جو سو جائے وہ ولی اللہ ہے۔ یہ میرا جملہ نہیں کسی خطیب کا ہے کہ جب سو گئے نا تو کوئی آ گیا خریدار۔ یہ اس مقرر کا جملہ ہے، میرا نہیں، میرا تو اتنا ادب ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے او سونے والے اپنا سونا بیچتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑا پیارا جملہ، ظاہراً زیدی صاحب کا ہے، خدا مغفرت کرے۔ او سونے والے سونا بیچتا ہے؟ کا خریدار کون ہے؟ کا اللہ خریدنا چاہتا ہے؟ قیمت کا پھر اس کی مرضی، پھر اس کی مرضی، پھر اس کی مرضی۔ اگر خریدار میرے سونے کا میرا اللہ ہے تو قیمت اس کی مرضی۔ آیت بنا کے پھر بھیجا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر دیتے ہیں اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے جان کو بیچ دے اس کو مرتضی کہتے ہیں، تو علی المرتضی کہتے ہیں۔ ادھر خدا نے عرشوں پہ بلا لیا دو بڑے پیارے فرشتوں کو، جبرائیل بھی آ گئے، میکائیل بھی آ گئے۔ میں تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بناتا ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے،
کہ ایک کی زندگی تھوڑا دوسرے سے زیادہ ہے، مجھے بتاؤ کہ آپ میں سے کون ہے وہ جو زیادہ زندگی دوسرے بھائی کو دے دے؟ فرشتے کہتے ہیں ہم تو تیرے جوار میں تیری عبادت کو ہی ترجیح دیں گے، جتنے سال ہے کسی کو نہیں دیں گے۔ فرمایا اب ذرا سرزمین مکہ کو بھی دیکھو، میں نے دو بھائی خلق فرمائے، ایک کا نام محمد ہے، دوسرے کا نام علی ہے۔ دیکھو علی کس طرح مطمئن ہو کے اپنی جان اپنے بھائی پہ قربان کر رہا ہے۔ علی مولا، علی مولا، علی علی مولا، علی مولا، کہا جاؤ جا کے علی کی حفاظت کرو۔ ایک سر کی طرف کھڑے ہو گئے، ایک پاؤں کی طرف، ایک انہوں نے ترانہ پڑھا، اور جس طرح ماں نے کہا تھا کہ من مثلی، وہ جب علی دنیا میں آئے تھے تو بیت اللہ سے نکلتے ہوئے اماں نے کہا تھا من مثلی، اب یہ دونوں فرشتے آ کے کہتے ہیں یا علی من مثلک، یا علی تجھ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات عرش پہ اپنے فرشتوں میں فخر و مباحات کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ میں وہ ہوں اور جس نے علی و محمد کو پیدا کیا۔ سوری رات گزری، حملہ کے لیے تیار ہوتے ہیں، جب قریب گئے نا امیر المومنین علیہ السلام نے چہرے سے چادر کو ہٹایا، اوہ یہ تو علی ہے۔ یقین کرو کوئی مائی کا لال ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھتا۔ ورنہ مجھے بتاؤ سہولت کار اگر ہتھے چڑھ جائے تو اس کے ساتھ تو بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ جب کہتے ہیں نا کہ کہاں گئے محمد، حضرت نے فرمایا مگر تم نے میرے حوالے کیا تھا، یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ نے میرے سپرد کیا تھا۔ کہتے ہیں چھوڑو اس کو، اپنے آپ کو صادق اور امین کہلانے والا ہماری امانتیں لے کے چلا گیا۔ فرماتے خبردار میرے امین کی امانت کے خلاف زبان درازی مت کرنا، میں ہوں ہی اسی لیے کہ میں تمہاری امانتیں ادا کر کے جاؤں۔ بڑے خوش ہوئے، کہا کل آ جانا، کل دن دہاڑے تمہاری امانتیں تمہیں دی جائیں گی۔ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جب ہم نے دی تھی امانتیں نبی کو تو علی تو پاس نہیں تھے، مرضی سے مانگیں گے، اگر علی نے دے دیا تو پھر بھی موجیں، نہ دیا تو پھر تبلیغ کریں گے کہ دیکھو ہماری امانتیں نہیں لوٹائیں۔ اسی منصوبے کے تحت آئے، بڑھا چڑھا کے مانگنے لگے۔ ہزاروں والا لاکھوں کا مطالبہ کرتا ہے، لاکھوں والا کروڑوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں خاموش، جس کی جتنی ہے اتنی مانگے۔ کہتے ہیں یا علی آپ تو بات تھے نہیں، کہا نہ صحیح، لیکن میں ہوں علی ابن ابی طالب، پیغمبر کا حقیقی جانشین، اولی الامر، میں ہر امانت کو آرڈر دوں گا جو بول کے کہے گی میں کس کافر کی ہوں اور کس مشرک کی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں امام، یہ ہوتا ہے امام۔ امر دے، ہمارے ہاں اولی الامر وہ نہیں کہ جو قابض ہو جائے، جو الیکشن سے آ جائے۔ اگر اس بدبخت کو ہم اولی الامر مانیں تو اس کی اطاعت کرنا پڑتی ہے۔ ہم کس طرح بدمعاشوں کی اطاعت کریں؟ قرآن نے کہا ہے اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو،
اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آگے اطیعوا کا بھی فاصلہ نہیں کیا بلکہ کہا اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ مفسرین سے پوچھا گیا کہ یہاں تیسرا اطیعوا بھی تو آ سکتا تھا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر منکم، یہاں کیوں نہیں درمیان میں تیسرے لفظ اطیعوا کا اضافہ کیا؟ سب یہی کہتے ہیں اس لیے نہیں کیا کہ اولی الامر ایسا ہونا چاہیے جس کی اطاعت رسول کی اطاعت جیسی ہو۔ کہتے ہیں یہ بھی اولی الامر ہے، یہ بھی اولی الامر ہے، یہ بھی اولی الامر ہے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، ایسے کو تلاش کرو اور اولی الامر بناؤ جس کی اطاعت پیغمبر کی اطاعت جیسی ہو۔ یہ سوائے علی اور اولاد علی کے اور کوئی نہیں نظر آتا۔ اگر تم جو اقتدار پہ قابض ہیں اگر ان کو دیکھے ہو تو بھلا آپ نے اس اولی الامر عمران کو ہی دیکھ لو۔ اگر اس کی اطاعت کرنا پڑے تو ہمیں بھی کیا کرنا پڑے گا، کیا کیا گول کھلانے پڑیں گے، کتنی امریکہ کی غلامی کرنا پڑے گی۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، اولی الامر کا معنی پوچھو سید الانبیاء سے۔ خود جناب سلیمان جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جب یہ آیت نازل ہوئی تو جابر کہتے ہیں عرفت اللہ، بلکہ عرفنا اللہ ورسولہ، کہ یا رسول اللہ ہم نے اللہ کو بھی پہچان لیا، اللہ کے رسول کو بھی پہچان لیا، یہ اولی الامر کون ہے اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ پیغمبر خدا نے فرمایا جابر اولہم علی ثم الحسن ثم الحسین، اور آخر میں کہا آخری وہ ہوگا جس کا نام بھی میرا نام ہوگا، جس کی کنیت بھی میری کنیت ہوگی۔ یہ اولی الامر ہیں، معصوم ہی معصوم۔ برادری کہتی ہے کہ سید الانبیاء نے فرمایا اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن کی بھی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، کیا صحابہ میں ایسے لوگ نہیں تھے جو چوری بھی کرتے تھے؟ خود نبی اعظم نے ہاتھوں کو کاٹا، ان صحابہ میں منافق بھی تھے، چور بھی تھے، غلطیاں کرنے والے بھی تھے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ صحابہ نہیں جو غلطی کرے، اگر صحابی بھی کہنا ہے تو پھر وہ صحابہ ہوں گے اور جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ اصل تو اہل بیت کے مقابلے میں لایا گیا، لیکن اہل بیت کے مقابلے میں بھی لے آتے ہو تو پھر صحابہ میں وہ وصف ہونے چاہیے کہ جو ہمیشہ ہدایت پہ ہوں۔ انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ خدایا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ سید الانبیاء سے بھی لوگوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ فرمایا تھا صراط علی، یہ صراط مستقیم علی کا راستہ ہے، علی کا راستہ ہے، علی کا راستہ ہے، اسی پہ چلو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ ہمیشہ خدا نے انعام کیا ہے، کبھی غضب نہیں کیا اور یہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے۔ چیلنج سے عرض کر سکتا ہوں کہ سوائے علی اور اولاد علی کے اور کوئی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں شکر کرو، خداوند عالم نے علی جیسا ولی نصیب کیا ہے۔
اللہ کی اتنی بڑی نعمت. آپ پریشان نہ ہوں، جب بھی آغا شفا تشریف لائیں گے مجھے بھی شفا مل جائے گی، آپ کو بھی مل جائے گی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. نہیں کیوں نہیں، وہ انشاءاللہ آئیں گے، اور خدمت میں نے رابطہ کیا تھا، وہ راستے پہ پہنچنے والے ہیں. آپ صلوات پڑھیں ذرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، نعمت ولایت. اس کا شکر ادا کرو. اور ولایت میں اب نے کرنا کیا ہے؟ ولی کی اطاعت کرنی ہے. یعنی ولی آگے ہوگا، ہم پیچھے ہوں گے. پھر اطاعت ہوتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کسی اور راستے پہ چلے جائیں. ولایت ابو ذر بناتی ہے، ولایت سلیمان بناتی ہے، ولایت مقداد بناتی ہے، ولایت محمد ابن ابی بکر بناتی ہے. میرے بھائیوں، کہیں ولایت کا غلط مفہوم نہ لینا. ایک بڑی کتاب لکھی شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ نے، سیری در نہج البلاغہ، کہ نہج البلاغہ میں مختصر سی سیر، بڑی پیاری کتاب ہے. اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں اعتراف تلخ، کہ ایک کڑوی حقیقت کا اعتراف ہے، کڑوا لیکن ہے حقیقت. لکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو اپنے آپ کو شیعہ علی ابن ابی طالب کہلواتے ہیں، ہم نے دوسروں سے علی پہ کم ظلم تو نہیں کیا. اب پریشان ہو گئے آپ، لیکن میں شہید کا مقالہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. فرمایا تم گھبراؤ گے کہ شیعہ علی اور علی پہ ظلم یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا کم از کم ہم نے علی کے حق میں کوتاہی ضرور کی ہے، اور حق کے علی میں کوتاہی کرنا ظلم نہیں تو کیا ہے. کہتے ہیں ما اصلاً علی را نشناختیں، ہم نے اصلاً علی کو پہچانا ہی نہیں، یا ہم نے پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی. اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، فرماتے ہیں ہماری ساری زندگی دشمن علی کے پیچھے گزر گئی. فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے. علی ابن ابی طالب میں کیا خصوصیت ہے؟ اس کے لیے ٹائم ہی نہیں بچا، ٹائم ہی نہیں بچا. پھر انہوں نے ایک جملہ لکھا کہ کچھ جنگلی آ گئے اصفہان، دیکھے مینار مسجد، شہرائے نہیں تھے. کہتے ہیں یار کتنا پیارا درخت ہے، نہ ٹہنی نہ شاخیں، جا رہا ہے اوپر، کیوں نہ ہم اس کا بیج لیں اور جا کے اپنے علاقے میں کاشت کریں، شاید وہاں بھی ایسے درخت اگے. کسی راجہ صاحب جیسے دانا سے رابطہ ہوا کہ ہمیں ان درختوں کا بیج چاہیے. یہ سمجھ گیا یہ بیچارے جنگلی ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ گاجر مولی کا بیج دے دیا، کہا لے جاؤ جا کے کاشت کرنا، اسی طرح مینار اگیں گے. آئے میرے بھائیوں، انہوں نے وہ بیج کاشت کیا، دیکھا کوئی چیز اگی ہے، صبر کیا 2-4 مہینے. کہتے ہیں یار اوپر کوئی شے نہیں، دیکھے تو صحیح. جب کھودا مولی گاجر نیچے سے نکلی، مینار کی طرح لمبی تھی. آپس میں کہتے ہیں یار دینے والے نے تو بیج صحیح دیا تھا، ہم نے الٹا کاشت کر دیا، الٹا کاشت کر دیا.
شہید مطہری یہاں پہ تبصرہ لکھتے ہیں کہ دینے والے نے ولایت علی کا بیج بڑا صحیح دیا تھا، ہم نے الٹا کاشت کر اور میرے بھائیوں حق تو یہ بنتا تھا کہ علی علیہ السلام کی 1000 رکعت کو پڑھ کے سن کے میں بھی کم از کم وہ 17 رکعت تو پڑھتا۔ لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں حالت یہ ہو چکی ہے، ایک ملتا ہے مجھے دوست کہتا ہے میں وہاں سے یہاں آیا ہوں، میں نے کہا یار نماز سیدھی کر لے، کہ مولانا ادھر بھی پڑھنا پڑے گی، اتھے تھوڑیاں پڑھیاں، میں تو ادھر آیا اس لیے تھا کہ شاید نماز کی ضرورت ہی نہیں۔ میں نے کہا نہیں، شیعہ ہی تو نمازی ہوتے ہیں، شیعہ علی ہی تو نمازی ہوتے ہیں۔ یقین کرو جب سخت دور تھا نا، دور حجاج، اور شیعہ تقیہ میں تھے، اگر پتہ کرنا ہوتا تھا نا کہ یہ شیعہ علی ہے یا نہ، دیکھتے تھے لمبے سجدے کون دیتا ہے، اللہ اکبر، لمبے لمبے سجدے جو دیتے ہیں یہی شیعہ علی ہوتے ہیں، اسی سے پہچان کر لیتے تھے اور پکڑ کے لے جاتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں تشیع میں بے نماز ہونے کا کوئی تصور نہیں، کوئی تصور نہیں۔ بنی ثقیف کا قبیلہ بھیجتے ہیں اپنا پیغام کہ یا رسول اللہ چلو ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں، لیکن 3 سال تک ہمیں بتوں کے سامنے جھکنے کی اجازت دی جائے کہ ہم 3 سال تک بتوں کو سجدہ کرتے رہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، میں تو تمہارے بتوں کو توڑ دوں گا۔ کہا 2 سال مہلت دے دو، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، کہا 1 سال مہلت دے دو، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، 1 مہینہ دے دو، فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا، 1 دن دے دو، فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 1 دن بھی تم بتوں کو سجدہ کرو۔ کہا پھر اتنا کرو کہ ہمیں توڑنے کا حکم نہ دو، تم خود توڑ دو۔ فرمایا یہ کام ہم کر لیں گے، بتوں کو توڑنے والا علی ہے۔ کا ایک اور ہماری شرط بھی ہے کہ ہمیں نماز معاف کر دی جائے۔ یہ پڑھ لینا، سیرت امیر المومنین نے مفتی صاحب قبلہ میں نے لکھا ہے، مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے سیرت امیر المومنین میں لکھا ہے، پہلی جلد میں، اور خدا کے لیے اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ مفتی صاحب نے بڑی محنت سے لکھی ہے اور حقائق بیان کی ہے امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت طیبہ پہ۔ کہا پھر نماز معاف کر دو۔ فرمایا اٹھ جاؤ، تم کیسے مسلمان بننا چاہتے ہو کہ جس میں نماز نہ ہو؟ اسلام کا وجود ہی نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ مجھے یہ نہیں پتا چلتا بے نماز اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہتا ہے۔ میں اس کو بھیجوں گا جو تمہارے مردوں کو قتل کرے گا، تمہاری عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کے لے آئے گا۔ خلیفہ ثانی پاس کھڑے تھے، آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ میں ہوں گا۔ فرمایا تو نہیں ہوگا، یہ علی ہوگا، علی ہوگا، علی۔ بے نمازوں کا قاتل بھی علی ہے، مشرکین کا قاتل بھی علی ہے۔ 1000 رکعت، مولا گھر سے پروگرام بنا کے چلتے ہو کہ 1000 رکعت جا کے پڑھیں گے؟ فرمایا نہیں، گھر کا پروگرام تو یہ ہوتا ہے جاؤں چند رکعتیں پڑھوں، لیکن علی کو نماز میں لذت ہی اتنی آتی ہے کہ پھر پڑھتے پڑھتے 1000 رکعت ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ہمارے معصومین کی سیرت، یہ ہے معصومین کا کردار۔
جس شعبے میں دیکھو گے میرے بھائیوں علی علی نظر آئے گا. خدا کری کہ رحمت کرے علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ کو، فرمایا کرتے تھے عابد ایسا ہے جس پہ معبود کو ناز ہے، بہادر ایسا ہے جس پہ شجاعت کو ناز ہے. کوئی صفت کمال ایسی نہیں ہے جس میں علی علی نظر نہ آئے. یتیم پروری کو دیکھیں، مسکین پروری کو دیکھیں. میرے بھائیوں آپ کے سامنے ہے تاریخ امیر المومنین علیہ السلام، اور آپ جانتے ہیں کہ جناب پیغمبر خدا کی حیات طیبہ تک تو حالات بڑے پرسکون تھے. نبی تسلیاں دیتے تھے، جناب سیدہ طاہرہ تسلیاں دیتی تھیں، لیکن نبی کے جانے کے بعد کوئی اتنے مصائب آئے کہ تاریخ میں آیا السلام علیکہ یا اول المظلوم، اور سب سے پہلے مظلوم ہمارا سلام. یہ حضرت کی زیارت میں جملہ ہے. آخری وقت ہے جناب سیدہ طاہرہ کا، کہتے ہیں زہرا کچھ تو مجھ سے مانگا ہوتا. رو کے عرض کرنے لگی نہیں یا علی، جب بابا کے گھر سے چلی تھی بابا لے گئے تھے مجھے تنہائیوں میں، اور یہی فرمایا تھا میرا بیٹا اپنی زندگی میں کبھی بھی میرے علی سے کسی ایسی چیز کی خواہش نہ کرنا جس کو پورا کرنے میں علی کو دشواری کا سامنا کرنا پڑے. میں بھوکی رہ سکتی ہوں، حسنین کے فاقے برداشت کر سکتی ہوں، لیکن آپ سے کچھ مانگوں گی نہیں. امام نے فرمایا زہرا میری خواہش جو ہے، چونکہ حالت ایسی ہے تب کا زور ہے، اور آپ تاریخ دان بیٹھے ہیں، مجھ سے زیادہ محقق بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں، مجھے بتاؤ نا کہ زہرا کے تب کی وجہ کیا تھی. میرے بھائیوں وہی دروازے والی میخ تھی نا. ایک کتاب میں نے پڑھا، جب بی کا آخری ٹائم تھا نا تو امیر المومنین وصیتیں ہو رہی تھیں. امیر المومنین علیہ السلام نے ایک دن کہہ دیا کہ زہرا کوئی نشانی کہ تیرے بعد جس کو میں دیکھ کے تجھے یاد کرتا رہوں. کہا یا علی میری نشانی وہی دروازے والی میخ اور پتھر کے اوپر خون. یہ کیفیت ہے. کچھ تو مانگو. یا علی کس طرح مانگوں؟ فرمایا میری خواہش ہے. کہا ٹھیک ہے مولا. اس تب کی کیفیت میں مجھے انار کے لیے طبیعت کر رہی ہے. علی گھر سے چلے لیکن کسی مسلمان کے دروازے پہ نہیں آئے. یقین کرو میرے بھائیو بڑا مشکل وقت گزارا ہے نبی کے بعد علی نے. ان بدبختوں نے محاصرہ اقتصادی کر کے رکھا ہوا تھا. علی سے لین دین، سوشل بائیکاٹ، مزدوری بھی یہودیوں کے باغ میں، قرض بھی غیر مسلموں کے دروازے سے. اگر کہیں سے جو لے کے آتے ہیں مقابلے میں زہرا ان کی اون کاٹتی ہے، وہ بھی غیر مسلم ہیں. زہرا کی چادر گروی رکھ کے، اللہ اکبر، غیر مسلم کے گھر علی نے زہرا کی چادر کو گروی رکھا. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ چادر سے اتنا نور نکلا کہ سارا خاندان مسلمان ہو گیا. لیکن علی نے وہ چادر بھی غیر مسلم کے ہاں. کہاں تھے یہ مسلمان؟ آج بھی آئے
کسی غیر مسلم کے دروازے پہ آگے کہا میں نے سنا ہے تیرے گھر میں انار آئے تھے بیچنے کے لیے، کوئی ہے تو دے دے، میری زہرا نے تمنا کی ہے، میں خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ کہتے مولا آئے تو تھے لیکن بیچ دیے۔ فرمایا شاید گھر میں کوئی ہو۔ کہا مولا کوئی نہیں۔ تاریخ میں یہی میں نے پڑھا کہ گھر سے دق الباب ہوا، گھر والی کہتی ہے ذرا سوچ تو صحیح تیرے دروازے پہ کون آیا ہے؟ یہ مسلمان نہیں ہے، اور مانگ رہا ہے زہرا کے لیے۔ میں نے اپنے لیے 2 انار رکھے تھے، میں دیتی ہوں زہرا کے لیے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، امام نے ڈبل قیمت ادا کی، لے کے چلے۔ علی بڑے خوش ہیں کہ زہرا نے ایک خواہش کی میں نے پوری کر دی، لیکن علی تیرے امتحان بھی تو بہت بلند ہیں۔ اسی مدینہ کے کسی خرابے سے رونے کی صدائیں بلند ہوئیں۔ علی اندر چلے گئے، کون ہے؟ میرا کوئی نہیں دنیا میں سوائے خدا کے، ایسا مرض لگا ہے گھر والوں نے ادھر پھینک دیا ہے، تب کا زور ہے، سرہانے بیٹھ گئے، کوئی خواہش؟ کہتے ہیں انار مل جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف جناب سیدہ طاہرہ، صلوات پڑھ لیں آپ ذرا، اللہم صلی علی محمد و علی بی بی کی خواہش، اور دوسری طرف وہ جو خرابے میں پڑا ہے۔ امام نے سرہانے بیٹھ کے انار کو اس کے منہ میں نچوڑ دیا۔ مریض سنبھل گیا، کہا کوئی اور خواہش؟ مولا اگر ایک اور انار ہو جاتا۔ علی نے وہ بھی نچوڑ دیا، مریض سنبھل گیا، علی نے شکر خدا کیا۔ لیکن تاریخ میں یہی ہے، اب زہرا کے گھر کی طرف چل رہے ہیں لیکن قدم بوجھل ہیں۔ ایک خواہش زہرا نے کی تھی وہ بھی پوری نہ کر سکا، آنکھیں جھکی ہیں۔ دق الباب کیا، دروازہ کھلا، مصلی عبادت پہ فخر مریم بیٹھی ہیں، آگے طبق اناروں کا بھرا پڑا ہے۔ زہرا یہ انار کہاں سے آئے؟ مولا آپ نے نہیں بھیجے، آپ گئے تھے دق الباب ہوا تھا کہ یہ انار علی نے بھیجے ہیں۔ فرمایا اس علی نے نہیں، اس علی اعلیٰ نے بھیجے ہیں۔ اس طرح زندگی گزر رہی ہے۔ ایک دن بی بی نے کہہ دیا کہ یا علی میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ تیرے اوپر سلام تک نہیں کرتے۔ زہرا مصائب اس سے کہیں زیادہ، مولا اس سے زیادہ کیا؟ کہا علی سلام کرتا ہے لوگ جواب نہیں دیتے۔ اس طرح دین بچا ہے۔ زہرا کی شہادت ہو گئی، تنہا رہ گئے علی، تنہا۔ آج امام کی شہادت ہے، امام کو دفن کیا جا چکا ہے۔ آیت اللہ خامنائی کے ایک کلپ میں نے نیٹ پہ دیکھا، بیان فرما رہے تھے کہ جب زخمی ہوئے نا اور امام حسن مجتبی آگے بڑھے، رونا شروع کیا، امیر المومنین فرمانے لگے حسن حوصلہ کرو، صبر کرو۔ بڑا اپنے بیٹے کو حوصلہ دیا، اپنے آپ کو تحمل اور صبر کے ساتھ وقت گزارا۔ امام حسین رونے لگے تو پھر بھی مولا متقیان نے بڑے حوصلے سے کہا بیٹا صبر کرو نا، حسین تم صابر ہو، صبر کرو۔ لیکن آیت اللہ کہہ رہے تھے کہ جب حضرت کا بدن
گھر کے اندر گیا نا اور زینب و ام کلثوم نے رونا شروع کیا. اب امیر المومنین کی بھی چیخیں نکل گئی. اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کے علی نے بھی رونا شروع کیا. میں اتنا کہوں گا مولا آج زینب کے رونے کو برداشت نہیں کیا جا رہا. اور ذرا دیکھو اور کربلا میں 10ویں کی عصر کو اس زینب کی کیا حالت ہوگی. واہ محمد واہ سلام واہ حسین. انا للہ و انا الیہ راجعون.